اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ لاہور میں گڑی شاہو اور ماڈل ٹاؤن میں قادیانیوں کی عبادت گاہوں پر حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 93 ہو گئی ہے۔ ہلاک ہونے والوں کی تدفین کا سلسلہ چنیوٹ میں جاری ہے۔ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا جا چکا ہے۔ جمعہ کے روز لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن اور گڑی شاہو میں دوپہر 1:30 اور 2 بجے کے درمیان دہشت گردوں نے کارروائی کی۔ دونوں عبادت گاہوں کے درمیان 12 سے 14 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں 4 حملہ آوروں نے عبادت گاہ میں گھس کر وہاں موجود 1000 سے زائد افراد کو یرغمال بنا لیا۔ اسی دوران 2 خودکش حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ گڑی شاہو میں بھی دہشت گردوں نے قادیانیوں کی عبادت گاہ میں موجود افراد کو یرغمال بنایا۔ اس دوران کئی گھنٹوں تک دونوں مقامات پر پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا۔ دہشت گردوں نے دونوں مقامات پر دستی بم بھی استعمال کیے، جس سے متعدد گاڑیاں تباہ ہوئیں۔ ماڈل ٹاؤن میں 33 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ گڑی شاہو میں 60 افراد مارے گئے۔ مجموعی طور پر 93 افراد ہلاک ہوئے۔ ماڈل ٹاؤن سے 2 خودکش حملہ آوروں کے سر مل گئے ہیں۔ ایک پولیس کی فائرنگ سے مارا گیا، جبکہ 2 حملہ آوروں کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ گڑی شاہو میں 3 دہشت گرد داخل ہوئے۔ تینوں نے سیکیورٹی فورسز سے مقابلے کے بعد خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ زخمیوں کو جناح ہاسپٹل، شیخ زائد اور گنگا رحم ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ان ہاسپٹلز میں 100 سے زائد افراد زخمی حالت میں لائے گئے۔ دوسری جانب تحریک طالبان پنجاب ونگ نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ لاہور میں قادیانیوں کی 2 عبادت گاہوں میں ہونے والی دہشت گردی کی گھناؤنی سازش کا ملکی خفیہ اداروں نے پہلی بار پتہ لگایا۔ اس بارے میں تمام متعلقہ ذمہ داروں کو آگہی دی گئی، لیکن خفیہ ادارے کی اس بروقت رپورٹ پر توجہ نہیں دی گئی اور واقعہ رونما ہو گیا۔ خفیہ ادارے کے ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ افغان انٹیلیجنس سمیت انڈین، را، امریکی اور برطانوی اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے ادارے اس واقعے میں ملوث ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ افغان انٹیلیجنس کے ایک سینئر ترین اہلکار نے سیٹلائٹ فون کے ذریعے بھارت میں موجود ایک انتہائی با اثر قادیانی سے رابطہ کیا اور کہا کہ تمہارے خلاف کچھ ہونے والا ہے۔ خفیہ ادارے کے اہلکار کے مطابق قادیانیوں کے ساتھ اس قسم کے سلوک سے پاکستان میں اقلیتوں کے غیر محفوظ ہونے کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان سامنے آیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسلامی جہاد کے دشمن ان 4 ملکوں نے قادیانیوں کے خلاف دہشت گردی کرا کے اپنے اہداف کے لیے تقویت حاصل کی۔ اس واقعے سے پاکستان اور حکومت پنجاب پر عالمی سطح پر دباؤ بڑھے گا۔ اس واقعے کے حوالے سے بھارتی حکومت کے لیے اپنے ہاں علماء اور مدارس اور خصوصاً دیوبندی علماء کے خلاف کارروائی کرنے کا جواز پیدا ہو سکے گا۔ بھارتی خفیہ اداروں نے اس حوالے سے مدارس کے خلاف اعلان کیا ہے کہ ان مدارس کے طالبان سے رابطے ہیں۔ ایک بھارتی خفیہ ادارے نے قادیانیوں کے کپورتھلا کے ایک ذمہ دار سے ملاقات کر کے انہیں آگاہ کیا کہ قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں علماء مہم شروع کرنے والے ہیں۔ قادیانی جماعت کے ترجمان سلیم الدین نے لاہور میں ماڈل ٹاؤن اور گڑی شاہو میں قادیانی عبادت گاہوں پر ہونے والے خودکش حملوں اور فائرنگ کے واقعات کو گھناؤنی سازش قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے بارے میں حکومت کو آگاہ کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ عبادت گاہوں پر حملے کا فوری نوٹس لیا جائے۔ قادیانی جماعت ایک پرامن جماعت ہے۔ زیر اثناء اس واقعے کے بعد چناب نگر میں بھی سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ جگہ جگہ پرائیویٹ سیکیورٹی اہلکار، پولیس کی نفری اور رضاکار تعینات کر دیے گئے ہیں۔ عبادت گاہوں کے آس پاس سیکیورٹی بڑھائی جا چکی ہے۔ زخمیوں کے لیے خون کی عطیات دینے والوں کا ہجوم رات گئے تک موجود رہا۔ سوگ میں تمام بازار بند کر دیے گئے۔ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر میاں منظور وٹو نے کہا ہے کہ گزشتہ روز کے واقعات سے ثابت ہو گیا ہے کہ لاہور دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجابی طالبان کو کچلنے کے لیے تمام سیاسی اور دینی قوتوں کو متحد ہونا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے لیے اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دے گا۔ وفاقی حکومت نے پنجاب کو دہشت گردی کے واقعے کے بارے میں پہلے اطلاع دی تھی، تاہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے وفاقی حکومت صوبوں کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے۔ میاں منظور وٹو نے کہا کہ حکومت نے عطا آباد جھیل کے قریب 33 دیہات خالی کرا کے 19,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانی کے کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ صدر پاکستان آصف زرداری نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، حکومت کے خاتمے کا کوئی خطرہ نہیں۔ امریکی جریدے نیوز ویک کو دیے گئے انٹرویو میں صدر زرداری نے کہا کہ آج تمام سیاسی قوتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کر رہی ہیں۔ 18ویں ترمیم ان کی دانش مندی کا ایک ثبوت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اجمل قصاب کو پاکستان کے حوالے کیے جانے کے سوال پر
صدر نے کہا کہ بھارت کے طرز عمل سے انہیں مایوسی ہوئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سے ہم یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ زیادہ بالغ نظری کا مظاہرہ کرتا۔ صدر نے کہا کہ نئے دور کی دہشت گردی نے ایک ایسے عمل کو جنم دیا ہے جس کے تحت چند افراد پوری ریاست کو جنگ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بھارت کے بارے میں انتہا پسند یا جارحانہ خیالات نہیں رکھتے۔ ٹائمز اسکوائر کے واقعات کے سوال پر انہوں نے کہا کہ فیصل شہزاد کا اگر پاکستان سے تعلق ہے تو آخرکار وہ امریکی شہری بھی تو ہے۔ اس سوال پر کہا جا رہا ہے کہ شہزاد نے شمالی وزیرستان میں تربیت حاصل کی اور وہاں فوجی آپریشن کی ضرورت ہے۔ صدر نے کہا کہ ہر کوئی اپنے گیم پلان کے لحاظ سے کام کر رہا ہے۔ ہم پاکستان کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستانی طالبان کی مالی مدد کون کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاشی تعلقات پر کبھی امریکی دباؤ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایران ہمیں بجلی فراہم کرنے پر تیار ہے، تاہم ٹرانسمیشن لائنز نہیں، اور اس کے لیے 4 سال کا عرصہ درکار ہے۔ ان 4 سالوں میں ہم ڈیم بنا سکتے ہیں اور ہم بنائیں گے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پوری دنیا کا امن ثبات اور پاکستان کے امن سے وابستہ ہے۔ اسلام کے ماننے والے دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ سوات کے علاقے سید الشریف کے ودودیہ ہال میں عمائدین سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ سوات میں شدت پسندوں کا ایجنڈا اسلام کا نہیں بلکہ غیر ملکی تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوات کے عوام کے دل جیتنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ سوات کے لوگوں کو ان کی قربانیوں کا صلہ دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے لاہور میں دہشت گردی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کے ماننے والے دہشت گرد نہیں ہیں۔ انہوں نے اس موقع پر سوات میں یونیورسٹی کے قیام کا اعلان کرتے ہوئے یونیورسٹی کے کاغذات وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی کے حوالے کیے۔ تقریب میں وزیر اعظم نے شہداء کے ورثاء اور کشیدگی کے دوران تباہ ہونے والے مکانات کے مالکان میں امدادی چیک بھی تقسیم کیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں وزیر اعظم گیلانی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں انجینئر غلام جیلانی کی جانب سے دائر پٹیشن میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت عالیہ میں صدر آصف زرداری کے 2 عہدوں کے خلاف دائر پٹیشن کی سماعت فل بینچ کر رہا ہے، اور ابھی اس بات کا فیصلہ نہیں ہوا کہ 2 عہدوں سے متعلق آئین کیا کہتا ہے، لیکن وزیر اعظم بیان دے رہے ہیں کہ صدر زرداری 2 عہدے رکھ سکتے ہیں جو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے وزیر اعظم گیلانی کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں امن کے لیے انتہا پسندوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ضروری ہے اور علماء کرام نفرتیں پھیلانے کے خلاف اپنا کردار ادا کریں۔ رائے میں پارٹی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر ممکن کامیابی حاصل کرنی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے جدید تکنیک استعمال کی جائے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان، پرویز رشید، سعید مہدی نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں آئی جی پنجاب، ہوم سیکرٹری اور کمشنر لاہور ڈویژن بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں صوبے میں امن و امان اور لاہور میں جمعے کو پیش آنے والے واقعات پر غور کیا گیا۔ شریف فیملی کے ارکان نے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں کمپنیوں میں حصص کی فیس ویلیو پر لگائے گئے دولت ٹیکس کے خلاف درخواست دائر کی ہے۔ شریف فیملی کے وکیل ملک طارق عزیز نے بتایا کہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، کلثوم نواز اور حمدہ شہباز کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں کہ ان کی مختلف کمپنیوں کے حصص پر جو دولت ٹیکس عائد کیا گیا ہے وہ دولت ٹیکس کے سیکشن 3، 4 اور 46 کے منافی ہے، کیونکہ دولت ٹیکس حصص کی مارکیٹ ویلیو پر لاگو ہوتا ہے، حصص کی فیس ویلیو پر عائد نہیں کیا جا سکتا۔ درخواستوں میں 1993 سے 2001 کے دوران عائد کیے گئے دولت ٹیکس کو چیلنج کیا گیا ہے۔